یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو ہماری سب بیماریوں، سب دردوں، سب مصیبتوں کے لیے تریاک ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تو میرے جسم میں دردیں رہتی ہیں، ادھر درد ادھر درد۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں جس جگہ پہ درد ہو تم ہاتھ رکھ کر اس کے یعنی جگہ پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے درد کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما دیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا دیا کریں، ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں، بیماری کا دم بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو تم اس پر پڑھا کرو بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نار ومن شر حر النار، اخرجہ الترمذی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا۔ اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ احد کے موقع پہ حضرت اللہ رضی اللہ عنہ کو زخم لگا تو بے اختیار ان کی زبان سے آہ نکلی، جیسے زخم لگتا ہے نا تو آہ بندہ کرتا ہے، آہ۔ تو جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے آہ کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو قلت بسم اللہ لرأیت بناءک الذی بنى اللہ لک فی الجنۃ وانت فی الدنیا، اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا جو تجھے چوٹ لگی تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا۔ اگر تو بسم اللہ پڑھتا تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جنت کے ٹھکانے کو آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو یہ بسم اللہ ایسا عمل ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو سواری کو ٹھوکر لگی تو صحابی نے کہا، تا سے شیطان برباد ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہ کہا کرو کہ شیطان برباد ہو جائے، وہ موٹا ہو جاتا ہے سن کے کہ دیکھو میں نے شرارت کی اور ان کو تکلیف پہنچی، وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ تم پڑھا کرو بسم اللہ، جب تم بسم اللہ کرو گے تو شیطان خوش یعنی کمزور ہو کے چونٹی جیسا بن جائے گا بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے۔ دل کے اندر ظلمت آتی ہے، وہ انسان کے کان ہیں۔ قرآن سنے دل میں نور آئے گا، نبی علیہ السلام کی نعت سنے، اچھی بات سنے، نصیحت سنے تو دل میں نور آئے گا۔ اور اگر اس کام سے غیبت سنے، الٹی سیدھی باتیں سنے، فحش باتیں سنے تو قلب کے اندر ظلمت آئے گی۔ اور آج کل کے زمانے میں اکثر کانوں کے ذریعے سے غلط سٹف اندر جا رہا ہوتا ہے، الٹی سیدھی باتیں جا رہی ہوتی ہیں۔ لوگ لطیفے بھی سناتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ فحش ہوتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی، اور اکثر تو کلام غیبت ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نان سٹاپ ظلمت جا رہی ہوتی ہے قلب کے اندر۔ قلب کا تیسرا دروازہ انسان کی زبان ہے۔ زبان سے اگر ہم تلاوت کریں گے تو انسان کے دل میں نور جائے گا، اگر زبان سے دین کی دعوت دیں گے تو نور جائے گا، خیر کی بات کریں گے تو دل میں نور جائے گا، اور اگر زبان کا غلط استعمال کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے تو دل کے اندر ظلمت جائے گی۔ یہ زبان ہے چھوٹی سی، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی سائز چھوٹا سا ہے، لیکن جو یہ گناہ کرتی ہے وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے حتیٰ کہ اتنے عمل ہو جاتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتا ہے، اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کو کھینچ کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق لانو اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے کہ تیری وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، مجھے تو اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کن وجوہات سے جہنم میں زیادہ جائے گا؟ فرمایا، ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، انسان کی زبان، اور وہ چیز دو جو رانوں کے درمیان ہے، انسان کی شرمگاہ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو تیسرا دروازہ انسان کی زبان،
اور چوتھا دروازہ انسان کا دماغ ہے. دماغ میں اچھے خیالات رکھیں گے تو دل کے اوپر نور آئے گا، اور اگر دماغ کے اندر روش خیالات ہوں گے، شیطانی شہوانی خیالات پروسیس کرتے رہیں گے تو دل کے اندر ظلمت آئے گی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ظلمت انسان کے دل میں اس وقت آتی ہے جب وہ گناہوں کی سوچ خود جماتا ہے اپنے ذہن میں. کوئی گناہ کیا تھا، اب اس کو ریپلے کر رہا ہے بیٹھا ہوا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا، اس کو سوچ سوچ کے مزے لے رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان گناہ کو ریپلے کرے گا اور اس کے بارے میں خود سوچے گا، اس وقت سب سے زیادہ اس کے قلب کے اوپر ظلمت آئے گی. ہم ان 4 دروازوں کو اگر بند کر لیں تو ہمارے دل میں نور آئے گا. چشم بندو گوش بندو لب بند، چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نہ بینی سر حق بر ما بخند. آنکھ کو، کان کو، زبان کو بند کر لے. اگر تجھے اللہ کا راز نہ ملے تو میرے اوپر ہنسی کرنا، تو میرا نام بدل دینا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ، بنی آدم کے جسم میں گوشت کا لوثڑا ہے. اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. وَإِذَا صَلُحَتْ، اور جب وہ سنور جاتا ہے، صلح الجسد کلہ، پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں. الا وہی القلب، جان لو وہ انسان کا دل ہے. تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے. اس لیے اس دل کو سنوارنا ایک ضروری کام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے. اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں نہیں سماتا، مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہے. یہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کوٹھا ہے، یہ اللہ کا مسکن ہے. قلب عبداللہ عرش اللہ ہے. ہم جو بیت اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تو کیا معنی اللہ تعالیٰ وہاں پر رہتے ہیں؟ نہیں. معنی یہ کہ وہاں پر اللہ کی تجلیات ذاتیہ کا ورود ہو رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب مومن کا دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ قلب کے اوپر وارد ہوتی ہے. پھر اس دل کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کا رتبہ، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. مشائخ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی ولی اپنے دل کو منور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں ایک دن میں 70 مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کاش کہ ہمارا بھی دل ایسا بن جائے کہ اللہ تعالیٰ محبت کی نظر اس پر ڈال دے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اب دل کو اللہ نے اپنا گھر کہا، مگر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ عجیب بات ہے بھائی، اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے. اس لیے انسان کسی چیز کو بیچتا ہے جب ضرورت مند ہوتا ہے. کاروبار میں پیسے کی ضرورت تھی، جب گھر بیچ دو جی. کاروبار میں پیسے کی ضرورت تھی، پلاٹ بیچ دو جی، گاڑی بیچ دو جی. تو انسان چیز کو بیچتا ہے جب حاجت مند ہوتا ہے. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے. پلاٹ کالونی میں خریدا تھا 15 لاکھ کا، اب قیمت لگ گئی اس کی 60 لاکھ. اچھا بھائی بیچ دو اور اس 60 لاکھ سے ہم اور پلاٹ کہیں خرید لیں گے. تو زیادہ فائدے کی توقع ہو تو تب انسان چیز بیچتا ہے، یا محتاج ہو تب بیچتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں چیزیں ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت کو کیوں بیچے؟ اور اللہ کو زیادہ فائدے کی توقع بھی نہیں کہ معاذ اللہ کسی کے پاس اللہ کے خزانوں سے زیادہ ہے اور وہ اللہ کو دے گا تو اللہ کے خزانے بڑھ جائیں گے، ایسا بھی نہیں. تو جنت کو بیچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت کو بیچ دیا، بلکہ کلام یوں فرمایا میں نے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے. مومنوں کے جان مال کو خریدنا تھا تو میں نے قیمت میں جنت ان کو دے دی. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جب بھی کسی بندے کے پاس فالتو پیسے ہوتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے گھر خریدتا ہے. کہتا ہے جی کرائے کے گھر سے جان چھوٹے، اپنا گھر ہونا چاہیے. ہر نوکری پیشہ بندہ اپنا گھر خریدتا ہے سب سے پہلے.
تو بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر خریدنا ہی تھا تو جان اور مال کو خریدنے کے بجائے دل خریدتے نا. دل تو اللہ کا گھر تھا, دل کا تذکرہ ہی نہیں کیا اللہ نے. تو طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, اللہ نے گھر تو خریدا نہیں, جان مال کو خرید لیا. علماء نے اس کا بھی جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو یہ دل جو ہے نا یہ میرا گھر ہے, اس کو میں نے اپنے لیے وقف کر لیا ہوا ہے, اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی, وہ تو وقف ہو چکی ہے. یہ دل میرے لیے وقف ہو چکا, اب یہ بیع و شراء سے بالا تر ہو چکا. اس کے بعد تمہارے پاس جان اور مال بچی تھی, میں نے اس کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. دل تو پہلے میرا تھا, اب تمہارا مال اور تمہاری جان بھی میری ہو گئی. طالب علم کے ذہن میں ایک سوال اور آتا ہے, اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خود کیوں نہیں صاف کر دیتے؟ علماء نے جواب دیا کہ جب کسی کو کرائے پہ مکان دیا جائے نا تو مکان کو صاف رکھنا مالک مکان کی ذمہ داری نہیں ہوتی, کرایہ دار کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کرایہ دار پہلے بات کرتا ہے بھئی میں کرائے پہ مکان تو دے رہا ہوں, آپ کو مکان میرا صاف رکھنا پڑے گا, آپ مکان خراب نہیں کریں گے. اور اگر کوئی مکان خراب کرتا ہے تو کرایہ دار کو نکال دیا جاتا ہے. تو دنیا میں اللہ نے اس دل کے اوپر ہمیں اختیار دیا کچھ وقت کے لیے, تو ہماری ڈیوٹی لگائی میرے بندو اب اس دل کو صاف رکھنا بھی تمہارا کام ہے. اے اللہ اس دل کو کیسے صاف رکھیں؟ فرمایا کہ گھروں میں عورتیں نہیں ہوتی 2 گھنٹے روزانہ گھر کی صفائی کرتی ہیں, تم 2 گھنٹے اپنے دل کی صفائی ذرا کرو نا, دیکھو کیسے ہوتی ہے. اے اللہ وہ تو جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں. میرے بندو یہ تمہارا ہے نا کلمہ, یہ بھی تم اگر پڑھو گے بار بار تو تمہارا دل ایسے ہی صاف ہوگا جیسے جھاڑو کسی نے لگا دیا, گرد مٹی دل سے بالکل دور ہو جائے گی. گھر کے اندر اگر کسی جاندار کی تصویر ہو, حدیث پاک میں آتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا, یا کسی گھر میں کتا پالا جائے تو رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. یہی معاملہ دل کے ساتھ ہے. اگر دل میں کسی کی تصویر ہو, کسی سے محبت انسان کر لے اور اس کی تصویر دل کے اندر چھپی ہوئی ہو, بسی ہوئی ہو, پھر اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا, اللہ تعالیٰ اس دل میں اپنی رحمتیں نہیں ڈالتے. تو اس دل کو صاف کرنا پڑے گا, پاک کرنا پڑے گا, تاکہ اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر نور عطا فرمائیں. آپ دیکھیں مسجد بناتے ہیں تو مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے. یہ دل بھی تو مسجد کی مانند ہے, اس دل کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کا گھر ہو تو وہ اپنے گھر میں کسی غیر محرم مرد کا داخلہ پسند نہیں کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کے دل میں شیطان کا داخلہ پسند نہیں فرماتے. میرے بندو تم شیطان کو دل میں کیوں داخل ہونے دیتے ہو, قبضہ کیوں کرنے دیتے ہو اپنے دل کے اوپر؟ تم میرا ذکر کرو تو شیطان خود بخود دور بھاگے گا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تم ذکر کرو گے شیطان دور بھاگ جائے گا. دیکھیں بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, اس کے قبضہ کے لیے ایک ابرہا بادشاہ چلا تھا یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے. تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا تھا ان کو کنکریاں مارو, تو انہوں نے کنکریاں مار کے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا تھا, پورا لشکر ہی تباہ کر دیا گیا. اب ہمارا دل بھی بیت اللہ کی مانند ہے, اور یہ شیطان بھی ابرہا ہے, یہ اس دل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے چلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم بھی وہ ابابیل والا کام کرو نا. اللہ انہوں نے تو کنکریاں پھینکی تھی, اللہ فرماتے ہیں تمہیں میں نے کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ. جب تم پڑھو گے اس کے اوپر تیر چلیں گے اور اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کے رکھ دیں گے. تو سالک کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں بار بار لگائے حتیٰ کہ شیطان دفع دور ہو جائے. شیطان کو بھگانا مشکل کام نہیں ہے, انتظام اللہ نے سارے کر کے دیے ہوئے ہیں. بس ہمیں فکر ہو اپنے دل کی کہ ہم نے اپنے دل کو سنوارنا ہے, ہم نے اپنے دل کو بنانا ہے. مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے, سجایا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں مہمان بنے تو ہمیں اپنے دل کو سجانا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اے اللہ اب تو میں نے اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے, اس کو میں نے صاف کرنا ہے تاکہ آپ اس کے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیں. یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے, اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں مواقع دیے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ اس کے لیے بہترین موقع تھا. اپنے دلوں کو صاف کر لو, اپنے دلوں کو منور کر لو, میں تمہارے دل میں آباد ہو جاؤں گا.
اب آپ حضرات نے اعتکاف میں 10 دن گزارے، ان 10 دن میں بہت سارے گناہوں سے بچے رہے، کیونکہ مسجد کے ماحول میں رہے، نہ کوئی میوزک تھی، نہ کوئی غیر محرم کی تصویر تھی، نہ کوئی غیر محرم تھی۔ اللہ کے فضل سے ہر وقت نیکی، ہر وقت نیکی۔ بعض لوگ تو ایک قرآن مجید روز پڑھتے رہے، بعض 15 پارے 20 پارے روز کی تلاوت کرتے رہے، اور 10 پارے کی تلاوت تو بہت لوگوں نے کی۔ اب اتنے نیکی کے ماحول میں جب ہم نے 10 دن گزارے تو ہمارے دل کے اوپر اس نیکی کے یقینی اثرات ہوں گے۔ تو آج موقع ہے ہم اللہ سے یہ فریاد کریں کہ یا اللہ، ہم تو جو صفائی کر سکتے تھے اپنی طرف سے کوشش کر لی ہے، اگر کوئی کمی بیشی ہے آج رحمت کی نظر ڈال کے ہمارے دلوں کو دھو دیجئے اور ان دلوں کو قبول کر لیجئے۔ ہمارے پاس اس کے سوا تو کچھ ہے بھی نہیں، کیونکہ آج آخری مجلس ہے، اس لیے عام عنوان جو تھے ان سے ہٹ کے آج محبت الہی کے عنوان پہ گفتگو کی کہ ہم اللہ سے آج مانگے کہ اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ ہر بندہ تحفہ مانگتا ہے نا، ہدیہ مانگتا ہے کسی سے، ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے جو نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اور جس بندے کو اللہ کی محبت مل گئی وہ خوش نصیب انسان ہوگا۔ یہ محبتیں دل میں اللہ ڈالتا ہے، اللہ دل کو محبت سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بڑا محسوس ہوا، کہنے لگی اے اللہ کے وسلم، میں آپ کی بیوی ہوں اور جوان العمر ہوں اور خوبصورت ہوں، اور میں آپ کے پاس ہوں، اور آپ میرے سے بات کرنے کے بجائے ایک بڈھی کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں۔ وہ عمر میں بڑی تھی اور فوت بھی ہو چکی تھی، تو آپ بیٹھے ہوئے ایک بوڑھی کو یاد کر رہے ہیں اور جوان بیوی کو آپ توجہ ہی نہیں دے رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی ہے، مجھے اس بارے میں معذور سمجھو۔ رزقت حبہا، اللہ نے خدیجہ کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو جس طرح بندوں کی محبت اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں، اللہ اپنی محبت بھی بندوں کے دل میں القاء فرما دیتے ہیں، اور پھر اس بندے کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام لشکر اپنے ریوڑ کو چرا رہے تھے، قریب سے ایک بندہ گزرا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اتنے پیارے الفاظ سے اللہ کی تعریف کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل گیا، کھڑے ہو گئے، اے بھائی ذرا یہ کلام ایک مرتبہ پھر پڑھ دینا، تم نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا آدھا ریوڑ میں دے دوں گا، ایک مرتبہ یہ کلام سنا دو۔ اس نے پھر سنا دیا۔ اب جب کلام پھر سنا تو دل تو پھر مچل اٹھا، دل نے کہا اے اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، یہ بندہ تیرے حسن و جمال کی تعریفیں کرتا رہے اور تیرا خلیل یہ تعریفیں سنتا رہے۔ اے بھائی ایک مرتبہ تعریفیں اور کر دینا۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ فرمایا باقی آدھا ریوڑ بھی تمہیں دے دیں۔ اس نے پھر وہ الفاظ پڑھ دیے، پھر کندے مقرر کا مزہ آیا، پھر کہنے لگے اے بھائی ایک مرتبہ اور، ون ٹائم اور۔ اس نے کہا اب تو ریوڑ بھی نہیں تو اب مجھے کیا دیں گے؟ بھائی تمہیں ریوڑ چرانے والے بندے کی ضرورت ہوگی نا، میں ساری زندگی تمہارا ریوڑ چرایا کروں گا، تم میرے مالا کی تعریف ان الفاظ سے ایک دفعہ پھر کر دیں۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا، جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرے تعریفیں کرو اور دیکھو پھر وہ میرے نام کی کیا نام لگاتا ہے۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نام پہ بکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت ایسی نعمت ہے، اس محبت کے مزے ہی کچھ اور ہیں، لطف ہی کچھ اور ہے۔ جو اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے اللہ اس کو دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ جو اللہ کے جمال کا عاشق بن جاتا ہے وہ پھر ساری مخلوق کا سردار بن جاتا ہے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، عورت کمزور ذات ہوتی ہے مگر اللہ کی محبت ان کو ایسی تھی کہ پوری زندگی انہوں نے عبادت میں گزار دی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ میں گھر میں کام کے لیے ایک باندی لے کے آیا، دیکھنے میں کمزور سی تھی، دبلی پتلی سی تھی، مگر سارا دن کام میں لگی رہتی، اور رات کو جب کام مکمل ہو جاتا تو مجھ سے آ کے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ میں کہتا نہیں،
تو وہ مصلی پہ آ جاتی اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتی، سارا دن اپنے دنیا کے مالک کی خدمت کرتی اور ساری رات اپنے مالک حقیقی کی عبادت میں لگی رہتی، اور وہ سارا سال روزے سے رہتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس نے تہجد پڑھی ہے اور وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، اور دعا میں کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم آپ یہ کام کر دیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے ٹوکا، میں نے کہا اے لڑکی یوں مت کہو اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، یوں کہو مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ کہتے جب میں نے یہ کی تو وہ میرے ساتھ ناراض ہونے لگ گئی، کہنے لگی نہیں میں تو کہوں گی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، اور پھر کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی وہ مجھے ساری رات مصلی پہ نہ بٹھاتا اور تمہیں ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا، مجھے مصلی پہ بٹھایا ہے تو محبت ہے نا مجھ سے۔ پھر اس نے دعا مانگی یا اللہ تیرے ساتھ میری محبت کا معاملہ اب تک چھپا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، اب اس بندے کو پتہ چل گیا، اب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ کہا کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جان آنا، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ، کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اے اہل کرم مجھ پر اتنا تو کرم کرنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، میں ہوش ہوس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش ہوس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، جب ہنس کے کہا اس نے آیا میرا دیوانہ، کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائے دیوانہ ہے دیوانہ، کیا لطف محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی ساری مخلوق کھڑی ہوگی اللہ کے سامنے، اللہ ایک فرشتے کو فرمائیں گے اعلان کرو این المحبین، ان بندوں میں سے میرے چاہنے والے میرے عاشق کہاں ہیں؟ تو فرشتہ اعلان کرے گا، اربوں خربوں لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کی طرف چلیں گے، آگے چلیں گے، یا اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم راتوں کو تہجد میں جاگتے تھے، دن میں روزے رکھا کرتے تھے اور اللہ کو ہر وقت یاد کرتے تھے اپنے دلوں میں، ہمارے تو ہر وقت کی یاد، بس اللہ کو یاد کرنا یہی زندگی کا کام تھا، ہم اللہ کی محبت میں زندگی گزار کے آئے اور اسی تڑپ میں اسی جوش جذبے میں زندگی گزار کے آئے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو فرشتے ان کو پھر آگے صفوں میں کھڑا ہونے دیں گے، حتیٰ کہ سب محبت کرنے والے اگلی صف میں آ جائیں گے۔ جب اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے واقعی یہ لوگ محبت کرنے والے ہیں مجھ سے، یہ میری راہ میں مجاہدے کرتے تھے، دین کا علم حاصل کرتے تھے، یہ خانقاہوں میں جا کے اعتکاف کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، میری یاد میں زندگی گزارتے تھے، میرے فرشتوں یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، یہ آگے ہیں میرے سامنے، اب مجھے ان سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے، ان سب کو بلا حساب جنت عطا کر دے۔ تو محبت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب نہیں لیں گے، اور یہ بات سچی ہے، جس سے محبت ہونا اس سے حساب لینے کو دل نہیں چاہتا۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان کے ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک عجیب سادہ سا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، اگر سادہ کاغذ کو میں کتاب کی جلد بنا دوں تو اس کو کتاب تو کوئی نہیں نہ کہے گا، اس پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے، ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے، تے جے کر یاری لائے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے۔ اے بلے شاہ اگر کسی سے یاری لگائے نا تو جس سے یاری ہوتی ہے اس سے حساب لینے کو دل نہیں چاہتا، تو اگر دنیا میں حساب لینے کو دل نہیں چاہتا
تو اللہ تعالیٰ سے جو یاری لگائے گا اللہ قیامت میں اس سے کیوں حساب مانگے گا؟ اللہ بھی فرمائیں گے میرے بندوں بلا حساب جنت چلے جاؤ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا، اس ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کی برکت سے یہ بندہ کبھی نہ کبھی جہنم سے ضرور نکال دیا جائے گا۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لینے پر یہ بندہ کبھی نہ کبھی جہنم سے ضرور نکال دیا جائے گا۔ اب آپ اللہ کا نام ذرا محبت سے ایک دفعہ لے لیجئے، اللہ 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 اللہ، دل کی گہرائیوں سے، پورے دل کے جذبے کے ساتھ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حدیث مبارکہ میں ہمارے اس حال کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف شہروں سے، مختلف قبیلوں سے، دور دراز سے چل کے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی رپورٹ فرشتے اللہ کے سامنے پہنچاتے ہیں، اے اللہ یہ بندے ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے تھے تجھ سے یاد کرنے کے لیے۔ حدیث مبارکہ کے آخر پہ ہے کہ انجام یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان سب کو کہہ دو میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو آج کی بریکنگ نیوز ہوگی عرش کے اوپر کہ یا اللہ ایک جگہ پر اتنے بندے اعتکاف میں تھے اور اللہ وہ آپ سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے تجھے پکارا، تیرا نام لیا اور تیرے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ اللہ خوش ہوں گے کہ اس دور میں بھی مجھ سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور مجھے امید ہے رمضان کے ان آخری لمحات میں اللہ یہ فیصلہ فرما دیں گے میں نے ان سب لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر آج کی رات ہماری بخشش ہو گئی تو ہمارے 10 دن اعتکاف کا مقصد پورا ہو گیا۔ ابھی ہم تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کی ایک گدا نے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا تو کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے میرے دل کی اجڑ بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پر
حیران ہو رہا ہوں قاری نے مجھ کو سورا رحمان ہے سنائی میرا دل مچل رہا ہے تیرے عاشقوں میں جینا تیرے سنگ دل پہ مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے سنگ در پہ مرنا میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی میرا دل مچل رہا ہے میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی میرا دل مچل رہا ہے مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والوں مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والوں میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہی میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے رب کریم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ جو گناہ اپنے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو ارادے سے کیے معاف فرما جو بن ارادے کے ہوئے معاف فرما اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما پروردگار عالم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں اپنے آپ کو سنت سے سجانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرما میرے مولا آپ کے بندے مختلف قبیلوں سے مختلف شہروں سے مختلف جگہوں سے چل کے یہاں تیری تلاش میں آئے اور اے اللہ 10 دن تیری چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں میرے مولا جب فقیر گھر کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جائے تو کیسا بھی گھر والا ہو ان کو خالی نہیں لوٹاتا اللہ آپ کو احکم الحاکمین ہے اے اللہ آپ تو حنان ہے منان ہے اے اللہ اپنے در کے فقیروں کو خالی نہ لٹائیے اے اللہ آج رمضان کی آخری رات ہے میرے مالک ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے آپ سے مانگا اے اللہ ہم نے اپنی طرف سے عبادت کی کوشش بھی کی مگر ہم جانتے ہیں کہ ہم بھی ناقص ہیں ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں ہماری کوئی چیز قبولیت کے قابل ہے ہی نہیں اے اللہ اب ہمارے پاس سوائے آپ کی رحمت کے اور کچھ نہیں ہے اے اللہ نظریں آپ کی رحمت پہ لگی ہوئی ہے اللہ اپنی رحمت کی نظر کر دیجئے اللہ ہمیں تو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ڈراتی ہے جنہوں نے دعا مانگی تھی
برباد ہو جائے وہ شخص جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اے اللہ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے، ہم مغفرت کی توقع رکھیں۔ اے اللہ یہ آخری رات ہے، اپنی رحمت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہم پہ ترس کھا لیجئے۔ اللہ کمزور بچوں پہ ماں باپ بھی ترس کھاتے ہیں، آپ تو بڑے کریم آقا ہیں، اللہ آپ ترس فرما لیجئے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ جب اعتکاف کے لیے لوگ چلے تھے تو گھر والوں نے بڑی امیدیں لگا کر کہا تھا یہ دعائیں بھی مانگنا، یہ بھی مانگنا اور یہ بھی مانگنا، وہ گمان کرتے تھے وہاں جا کے سب دعائیں قبول ہو جائے گی، اور اے اللہ آپ جانتے ہیں ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ جو دل میں دعائیں مانگی یا ہم مانگنا چاہتے تھے ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ کرم کر دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے ہم گنہگاروں کے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لینا۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کی نیت سے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ آج جوان خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا تو شیطان بہکائے گا، جوانیاں ضائع جائیں گی، ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ کرم کر دیجئے، فضل فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر احسان فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عطا کیجئے۔ اللہ آپ بڑے داتا ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے سخی ہیں، میرے مالک آپ دے کے خوش ہوتے ہیں اور ہم لے کے خوش ہوتے ہیں۔ آج کی رات ہمیں مغفرت دے دیجئے، آپ دے کے خوش ہوں گے، ہم لے کے خوش ہو جائیں گے، اللہ کرم کر دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ عید کے دن ہم نے دیکھا ہے بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، میرے مولا آپ ہمیں عیدی کے نام پر جنت عطا فرما دیجئے، اللہ عیدی کے نام پر جنت عطا فرما دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، اللہ احسان فرما دیجئے، اللہ ہم پر احسان فرما، میرے مولا کرم فرما دے، رب کریم ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، قرآن پاک پڑھنے کو قبول فرما، اے اللہ رمضان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف فرما، اور آج کے دن اللہ ہمیں بخشش کیے ہوئے بندوں میں شامل فرما، احسان فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رب کریم کرم کا معاملہ فرما۔ بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، باپ کو کہتے ہیں ابو چلا نہیں جاتا، باپ خود بھی تھکا ہوتا ہے پھر بھی بچے کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتا ہے، میرے مولا ہم تو شیطان کے ساتھ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، اس نفس خبیث کے ساتھ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، اے اللہ اب آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیجئے، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائیے، کریم آقا مہربانی فرما، اے اللہ آپ کو آپ کے اولیاء کی تہجد کے وقت کے ان گرم گرم آنسوں کا واسطہ جو وہ آپ کی محبت میں نکالا کرتے تھے، رب کریم مہربانی فرما، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں آج اس مجمع نے محبت کے ساتھ آپ کا نام لیا، اے اللہ جتنی محبت سے لے سکتے تھے انہوں نے آپ کا نام لیا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیجئے، اللہ اس کو قبول کر لیجئے اور اس کے بدلے مغفرت فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کا اعلان فرما دیجئے، رب کریم مہربانی فرما دیجئے، ہم پر احسان فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، رب کریم
جو جوان العمر بچے بچیاں گھروں میں موجود ہیں، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ جو پڑھنے والے طلباء ہیں اللہ ان کی قوت حافظہ کو اچھا فرما، ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ گھر کے بچوں کو نیکی کا تقوی کی زندگی نصیب فرما۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کے جتنے بچے ہیں، حافظ حبیب اللہ، حافظ سیف اللہ، حافظ علی، اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو چھوٹے بچے ہیں، سرمد ہے، نافع ہے، رافع ہے، اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اور ہماری آنے والی قیامت تک کی نسل کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کو مینار نور بنا، اور اس کے نور کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا۔ اے اللہ گھروں میں اور ہمارے جامعہ میں کچھ مستورات بھی اعتکاف میں بیٹھی تھیں، اے اللہ ان کی عبادتوں کو بھی قبول فرما، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ان کی نیک مرادیں بھی پوری فرما۔ اے اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اللہ ہم پر احسان فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم آج آخری رات ہے، صبح یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے، اللہ ان کو خوشیوں کے ساتھ واپس لوٹا، اے اللہ ان کو محبتوں کے ساتھ واپس لوٹا، پروردگار عالم مہربانی کے ساتھ لوٹا۔ اے اللہ میں 10 دن ان کی عبادت دیکھتا رہا ہوں، ایک بندہ ہوں، میرا دل چاہتا ہے آپ کی محبت اگر کوئی جگ میں ہوتی تو میں ان کے سب کے دل بھر دیتا۔ اے اللہ اگر ایک بندے کا یہ حال ہے، آپ تو اللہ بندوں کے پروردگار ہیں، آپ تو حکم الحاکمین ہیں، اے اللہ آپ ان سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ بھر دیجئے، اے کریم آقا بھر دیجئے، اے رحیم آقا بھر دیجئے، اے حنان بھر دیجئے، اے منان بھر دیجئے۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے، ہم پر احسان فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اے اللہ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اے اللہ آپ کے گناہگار بندے آپ کے در پر آئے بیٹھے ہیں، آپ کی رحمت کی امیدیں دلوں میں لے کر اللہ امیدیں پوری کر دیجئے، رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، اللہ احسان فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آپ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اور ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے رافت اور رحمت جمع ہوتی ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اے اللہ آپ کو اپنے بندوں سے محبت ہے نا، اے اللہ پھر ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، پھر ہمیں قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں پھر بری موت سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں قیامت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ اللہ قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ رب کریم